میں ہوں حیدر شیرازی، میں اس وقت پاکستان دفتر خارجہ کے سامنے موجود ہوں۔ گزشتہ روز کشمیر پر بات کی گئی، جموں پر بات کی گئی، لداخ پر بات کی گئی، لیکن چند تاریخی حوالے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری کو حق خود ارادیت کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور 5 جنوری کے حوالے سے آج جو اسلام آباد میں اہم ترین ایونٹس تھے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سرسری ذکر ہوگا لیکن ان کا حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک اہم ترین ایونٹ ہوا جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر شریک تھے، اس میں شہریار آفریدی شریک تھے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے میٹ دی پریس میں یہ بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح آخری وقت میں کشمیر، مہاجرین کی آبادکاری اور پاکستان کا مستقبل، ان 3 اہم ترین معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ سنجیدہ تھے، اور آخری وقت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو آئسولیٹ کر دیا گیا زیارت میں، تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت پر تنقید کی، نیب کا حوالہ دیا، بہت سی باتیں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے دائرہ کار سے وہ بڑھ کر ہیں، باہر ہیں، انہیں اپنی ریاست کے اندر معاملات کو رکھنا چاہیے تھا۔ اگر ریاست کی بات کی جائے تو ریاست کے ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے، جن میں گلگت بلتستان، جن میں کشمیر، جن میں ویلی، جن میں جموں ہے، جن میں لداخ تھا، یہ تمام اقصائے چین سمیت خطے کے حصے تھے، ریاست کے حصے تھے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا، انہوں نے کشمیر کہتے ہوئے ریاست کا مقدمہ لڑا، حالانکہ جموں کے رہنے والے بھی اس ریاست کا حصہ تھے، گلگت بلتستان اور تمام وہ متنازع حصے کے لوگ جو اپنی متنازع حیثیت ختم کرنے کے لیے رائے شماری چاہتے ہیں، اور آج کے دن کا حوالہ بھی اسی رائے شماری سے ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے صرف کشمیر کا حوالہ دیا۔ دوسری جانب دفتر خارجہ کی جانب سے اب کشمیر کی تحریک کو، جو حق خود ارادیت اور رائے شماری کی تحریک ہے، اسے حق خود ارادیت اور رائے شماری سے بڑھ کر، پلیبیسائٹ سے بڑھ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف لے جانے کی طرف کوششیں جاری رہتی ہیں۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ جو اس پورے متنازع خطے میں رائے شماری کا کیس ہے اسے رائے شماری کے طور پر لیا جائے۔ اس کے علاوہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے خطے میں جو متنازع ریاست ہے، اس میں مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں سیاستدان یا اہم ترین لوگ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر رہے۔ یہ رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر مقبوضہ کشمیر میں علی گیلانی، میر وائز، عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، یاسین ملک، ان سے رابطہ کریں گے؟ کیا لداخ کے ہندو مت کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سے رابطہ کریں گے، ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کریں گے؟ کیا کرگل، کیا لداخ، کیا اقصائے چین کے رہنے والے کیا گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے تاکہ ریاست کی مجموعی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اکٹھے آگے بڑھا جائے اور رائے شماری کے لیے 3 آپشنز پر غور کیا جائے، پاکستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ یا آزاد ریاست؟ اس کے لیے اقوام متحدہ میں جائیں، بات کریں، اہم ترین جو جگہیں ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے وہاں پر بات ہونی چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان اہم ترین جگہوں پر ایجنڈے میں کشمیر شامل نہیں ہوتا، فقط دعوے ہوتے ہیں، فقط تقاریر ہوتی ہیں۔ تقاریر سے آگے بڑھنا ہوگا، ایجنڈے میں کشمیر کو شامل کروانا ہوگا، پیپر ورک میں کشمیر کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ جب میں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو کشمیر کا مطلب یہ ہے دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر و اقصائے تبتا، پوری اسٹیٹ۔ تو اس حوالے سے متنازع بیانات دینے کے بجائے، اس کی تقسیم کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور آج اسلام آباد ہوٹل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاست کی تقسیم کے لیے پاکستان نے پہلا کردار ادا کیا۔ اب راجہ فاروق حیدر خان نے یہ سخت ترین اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کس منہ سے آرٹیکل 370 اور 35 ایک کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے جب آپ خود ہی ریاست کی تقسیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی ریاست کے ایک حصے کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک اہم ترین معاملے کی نشاندہی آگے بھی کی۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اگلے 6 ماہ میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں سچ بولتا رہوں گا۔ ریاست کی تقسیم کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مجموعی ریاست کو لداخ سے لے کر گلگت بلتستان تک، جموں کشمیر اور اقصائے چین تک پوری ریاست کو رائے شماری سے پاکستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سازش کے تحت اس ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور لداخ کو، اقصائے چین کو چین کے پاس، لداخ کو انڈیا کے پاس، جموں کشمیر ویلی کو انڈیا کے پاس اور چھوٹے سے خطے پر راضی ہو جائے تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ ہم ریاست کی بقا اور سلامتی کے لیے جدوجہد کرتے تھے، جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے
تو ہم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے پاس وہ اختیار نہیں کہ وہ بین الاقوامی فورمز پر جا کر نمائندگی کر سکیں۔ ان کے نمائندگی کے لیے انہوں نے آج کہا کہ ہمیں حق دیا جانا چاہیے، ہماری بات تسلیم کرنی چاہیے۔ آج بھی وہ سنجیدگی سے بات تو کر رہے تھے، وہ بہت سے معاملات کو اٹھا رہے تھے، لیکن ان کی اس بات کو آج اہم ترین حکمران یا ارباب اختیار یا دفتر خارجہ کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور سری نگر میں، اس پورے متنازع ریاست میں نوجوانوں کے کردار کو دیکھ رہا ہوں، اور نوجوان اس وقت 70 یا 80 کی دہائی سے آگے نکل چکے ہیں، وہ خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت نوجوان تجسس کر رہے ہیں، اس وقت نوجوان ایک نئی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو راجہ فاروق حیدر نے آج پیغام اسلام آباد کے اہم ترین لوگوں تک، اہم ترین شخصیات تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ شخصیات اس پر کیا اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتی ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو نوجوانوں کا فیکٹر انہوں نے آج بتایا ہے کہ نوجوان اس وقت، میں جس وقت بات کرتا ہوں تو وہ آگے سے مجھے سوال کرتے ہیں، میں جس وقت ریاستی بیانیہ، ریاستی پالیسی کو ان کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ ایک نئی سوچ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو اس سوچ کا انہوں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اب آج جو 5 جنوری حق خود ارادیت ڈے ہے، اس کو سوالات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا آزاد کشمیر میں کچھ نئی تبدیلی ہے؟ دوسرا، اس پوری ریاست میں کیا حکمران یا پھر یہاں کے سیاستدان اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے بات کریں گے، آگے بڑھیں گے؟ رائے شماری کے لیے کیا کچھ بات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، یہ تمام لیڈرشپ، یا پھر یاسین ملک، حریت رہنماؤں کو، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ان سب کو اکٹھا کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے بھی بات چیت، نیگوسیشن کرنے کے لیے کچھ معاملات طے کرنے ہوں گے یا نہیں، کیے جائیں گے یا نہیں، کر سکتا ہے کوئی یا نہیں؟ یہ تمام معاملات ہیں، ان پر سوالیہ نشان رکھنا ضروری ہے، سوال اٹھانا ہی ضروری ہے۔ آئندہ بھی نشست ہوتی رہے گی، آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ مجھے اسلام آباد دفتر خارجہ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔